أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کا 10واں رکوع دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 71 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خذوا، لے لو، پکڑ لو، کیا؟ حذرکم، اپنا بچاؤ، اپنا بچاؤ یعنی اسلحہ جنگ کا جو سامان جنگ، اسلحہ لے لو، پکڑ لو، اور فن فیرو، پھر نکلو۔ کیسے نکلو؟ صبات یعنی کیسے نکلنا ہے؟ چھوٹے دستے میں، چھوٹی جماعت میں نکلو۔ اوین فیرو، یا کیسے نکلو؟ جمیعا، سب کے سب مل کر، بڑے لشکر لے کر۔ تو کیا اس کا ترجمہ ہوا اس آیت کا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ جنگ کے لیے یا مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو نا، الگ دستوں میں یعنی چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں نکلو، یا اکٹھے ہو کر سب مل کر نکلو۔ ہاں میری عزیز بہنوں، یہ جو سورہ ہے نا، یہ دراصل دیکھا جائے نا تو جنگ احد کے بعد نازل ہوئی ہے نا، اور جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان کے وقت کو کور کرتی ہے، مطلب جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان کے دور کو یہ کور کرتی ہے۔ اچھا، یہاں جو لفظ جو آیا ہے نا، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حذرکم۔ تو یہاں جو حذر جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی خطرے اور آفت سے بچنا۔ پھر کیا ہو گیا؟ یہ لفظ ان چیزوں کے لیے استعمال ہونے لگا جو جنگ میں دشمنوں کے حملے سے بچنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسلحہ وغیرہ ہو گیا ہے، ضرب اختر ہو گیا ہے، تیر تلوار ہو گئی ہے، تو ان چیزوں کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دور تھا جنگ احد کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی نا، تو یہ جو دور تھا وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل والا دور تھا، یعنی آزمائش کا دور تھا۔ شکست کی وجہ سے ہر طرف سے لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے، مسلمانوں کو ختم کر دینا چاہتے تھے، اور ہر روز کہتے ہیں نا مدینے میں ایسی خبریں پھیلتی تھی، آج ادھر سے کوئی دشمن آ رہا ہے، آج ادھر سے کوئی دشمن آ رہا ہے، کیونکہ سب نے مسلمانوں کے خلاف ایکا کر لیا تھا نا۔ اور خصوصی طور پر ہم دیکھتے ہیں یہودی اور مشرکین اور یہ سب مل کر، منافقین سب مل کر کیا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے تھے رات میں، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ ہتھیار بند پہرا دیا کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے جاتے اور کچھ دیر ہو جاتی تو صحابہ کرام آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل آتے تھے، یعنی بہت خراب ماحول ہو گیا تھا، بہت بولتے ہیں ڈر اور خوف کا ماحول ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس شکست کی وجہ سے جنگ احد کی بہت سے قبائلوں کے حوصلے بھی مسلمانوں کے خلاف بڑھ گئے تھے، اور انہوں نے اپنی اسلامی دشمنی میں بھی کوشش تیز کر دی تھی، اور ایسے وقت میں مسلمانوں کو بڑے پریشان حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور یہودی کا جو ایک قبیلہ بنو نذیر جو تھا نا، وہ تو ایک دم بولتے نا کھلی عداوت کا مظاہرہ شروع کر چکا تھا۔ اس نے تو کیا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانے سے اپنے یہاں بلایا
اور چاہ کے اوپر سے چکی کا پارٹ ڈال کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا اس نے پروگرام بنا لیا تھا، اور وہ ایسا کرنا چاہ بھی رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے بھی گئے تھے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے بذریعہ وحی آپ کو پتہ چل گیا، تو آپ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اور مطلب یہ ساری سازشیں چل رہی تھی۔ بنو غطفان کی بھی جرات اس قدر بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے بھی کیا کیا تھا، ہجری 4 میں مدینے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ 2 بڑے بہت سے اس طرح کے چھوٹے موٹے حادثے تو ہوتے ہی رہے۔ 2 بڑے حادثے، ایک ازل اور کارا کے قبائل نے کیا کیا، اپنی ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، شہید ہو 10 صحابہ کرام۔ انشاءاللہ تھوڑی ڈیٹیل میں اس کی بتاتی ہوں۔ اور اس کے علاوہ اور اس سے بڑھ کر ایک اور ان لوگوں نے سازش چلی تھی، یہ رئیس کا بنو عامر، اس نے کیا کیا کہ ایسی دغا بازی دیا، ایسا دھوکہ دیا کہ 70 صحابہ کرام کو یہ شہادت سے ہمکنار ہونا پڑا ہے۔ اور یہ حادثہ بئر معونہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی نے سنا ہوگا، بئر معونہ میں یہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ یہ تھوڑی سی میں ڈیٹیل آپ کو بتاتی چلتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس وقت کے کیسے حالات تھے اور کیسا خوف کا ماحول تھا۔ دیکھیے یہ جو ہے ازل اور کارا کے جو قبیلے تھے نا، اس کو رجی کا حادثہ کہتے ہیں، کہ یہ ہجری 4 کی بات ہے۔ یہ مطلب یہ سمجھو جنگ احد اور جنگ احزاب کے درمیان کی بات ہے کہ 4 ہجری کے سفر میں سفر کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازل اور قارا، یہ قبائل ہیں، قبائل کا نام ہے، ایک ازل ہے ایک قارا ہے۔ تو اس کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کیا کہا کہ آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، دین سکھانے کے لیے، دین سیکھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ کر دیا۔ اب وہ لوگ نے کیا کیا، بدعہدی کیا، غداری کی، دھوکے بازی کیا، اور اس کے بعد راستے میں ہے نا ان سے جنگ کر دی، تیروں کی بوچھار کر دی، اور اسی وقت 8 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ صرف حضرت خبیب اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 ہی بچے تھے۔ یہ جو 2 بچے تھے ان کو بھی انہوں نے لے جا کر مکہ میں بیچ دیا، یعنی 8 کو تو شہید کر دیا، اور 2 جو بچ گئے تھے نا ان کو مکہ میں لے جا کر بیچا۔ اور اس لیے بیچا کہ ان دونوں صحابہ کرام نے بدر کے روز اہل مکہ کے سردار کو قتل کیا تھا، اور اس میں جو حضرت خبیب ہے اس کو بھی ان لوگوں نے کیا کیا، کچھ دنوں بعد مکہ کی جب قید میں تھے پھر مکے والوں نے پھر کیا کیا، ان کو بھی بعد میں قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا، حضرت خبیب کو بھی اور ان کو بھی۔ تو یہ بہت مطلب ہے نا، ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کیا، غداری کیا، صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد ایک آتا ہے کہ یہ بئر معونہ کا واقعہ آتا ہے کہ جس مہینے یہ رجی کا واقعہ پیش آیا تھا نا، ٹھیک اسی مہینے میں بئر معونہ کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اچھا، یہ بئر معونہ اس سے کہتے ہیں، معونہ جو ہے نا یہ کنویں کا نام ہے۔ یہاں پر ان لوگوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا۔ اور اس واقعے میں بھی یہ آتا ہے کہ ابو برا عامر بن مالک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ اصحاب کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے دین کی دعوت دینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کو ان کے ہمراہ بھیجتے ہیں دین کی دعوت پھیلانے کے لیے، اور یہ صحابہ کرام معونہ کے کنویں پر جا کر بیٹھتے ہیں۔ پھر وہ یہ شخص کیا کرتا ہے، جو یہ عامر، یہ دوسرے اور قبیلے کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے، پھر اس طرح وہ لوگ صحابہ کرام پر حملہ کرتے ہیں۔ دھوکے سے صحابہ کرام نے بھی اپنے بچاؤ کی پوری کوشش کی، لڑائی کی، مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف کہتے حضرت کعب بن زید وہ زندہ بچ گئے تھے اور انہیں شہداء کے درمیان سے زخمی حالت میں لایا گیا تھا۔ سوچیں کس طرح سے یہ لوگوں نے دھوکہ دھڑی کی، غداری کیا۔ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معونہ اور رجی کے اس المناک واقعے سے جو اتنا زیادہ غم پہنچا، اتنا زیادہ آپ غمگین ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جن قبیلوں نے صحابہ کرام کے ساتھ غداری کی تھی اور شہید کیا تھا، تو آپ نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ صحابہ کرام سارے بولتے نا ٹرینڈ تھے، سارے پڑھے لکھے اور دین کا کام کرنے والے ٹرینڈ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اور اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ تو یہ بولتے ہیں کہ بہت زیادہ ہر طرف خوف پھیلا ہوا تھا، ڈر پھیلا، تو ایسے حالت میں اسی لیے کہا جا رہا ہے صحابہ کرام کو کہ کیا کرو، ہر وقت کیا کرو، تیار رہو۔
مدینے کی جو حدود سے باہر نہ مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہیں تھی، مدینے میں ہر وقت خوف کا ماحول طاری رہتا، تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ ایک تو ہر وقت محتاط رہو، چاک چوبند رہو اور اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھو، اور دوسرے یہ کہ اکا دکا سفر نہ کیا کرو، بلکہ جب کسی سفر پر نکلنا ہو تو دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو۔ میری بہنیں دیکھا جائے نا، یہاں اشارہ اس چیز کی طرف بھی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ بھی ہے، توکل بھی ہے، اللہ کی مدد بھی آئے گی، لیکن کیا کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ تم اپنے طریقے بھی آزماؤ نا، اپنی عقل سے بھی کام لو، اپنے اسباب بھی فراہم کر رکھو نا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے صرف ہاتھ پاؤں لے کر بیٹھ جانا، ہاتھ پہ ہاتھ لے کر بیٹھ جانا، کچھ نہ کرنا اور صرف تسبیح کے زور پر جنگ لڑنا، یہ نہیں سکھایا گیا ہے، بلکہ یہ سکھایا گیا ہے کہ اس کے لیے اپنی پوری تیاری رکھو، پھر کیا کرو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب جنگ کے لیے یا جہاد کے لیے نکلنا ہے تو ایک ایک کر کے نہیں نکلو، بلکہ کیا کرنا ہے، بڑے لشکر لے کر نکلو یا چھوٹے لشکر لے کر نکلو، کیونکہ اکیلے جانے میں کیا ہوگا، نقصان ہو سکتا ہے، اور دشمن کیا کریں گے، ایسے موقع سے خوب فائدہ اٹھا لیں گے۔ اور اس کے علاوہ میری بہنیں دیکھیے، جنگ کے علاوہ بھی عام سفر کے لیے بھی اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ کوئی شخص تنہا نہ نکلے، بلکہ کیا نکلے، ساتھ میں نکلے، کا ایک سے بہتر دو، دو سے بہتر تین، تین سے بہتر چار نا، تو اسی لیے تنہا نکلنے کو ویسے بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 72 اور 73 ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ وَإِنَّا مِنْكُمْ، اور تم میں سے، وَإِنَّا، اور بے شک تم میں سے کوئی کیا ہوگا، لمن، البتہ جو، لمن لَيُبَطِّئَنَّا، تو البتہ کیا ہوگا، بے شک تم میں سے لمن، البتہ جو لَيُبَطِّئَنَّا، سستی کرتا ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، یعنی سستی کرتا ہے مطلب لڑائی سے جی چراتا ہے، پیچھے رہ جانا چاہتا ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس اگر تمہیں پہنچتی ہے مصیبتن، کوئی مصیبت، تو کیا کہتا ہے، قالا، کہتا ہے، قد، تحقیق کے، انعم اللہ، اللہ نے کیا کیا، مجھ پر انعام کیا ہے، اللہ نے مجھ پر، اللہ نے علیہ، مجھ پر، انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے، اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے، اس لم، اور اس جب لم نہ اکن، تو کیا ہو گیا، اس جب لم نہ اکن، میں نہ تھا، اس لم اکن، اور جب میں نہیں تھا، معاہوں، ان کے ساتھ، شہیدہ، حاضر، یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کیا کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں ان لوگوں میں نہیں تھا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے، کیا پہنچتا ہے، فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو لَيَقُولَنَّ، تو کیا البتہ وہ کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے، کَأَلَّمْ، گویا کہ نہ تھی، تکن، تھی، گویا کہ نہیں تھی، بینکم، تمہارے درمیان، اور وبینہ، اور اس کے درمیان، مودتن، کوئی مودہ، کوئی محبت، کوئی تعلق۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے، یہاں جو لفظ ہے، لیقولن، البتہ کیا کہے گا، یا لیتنی، ہائے افسوس، ہائے افسوس مجھ پر، کنتو معاہم، ہائے افسوس مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ، تو کیا ہوتا، کامیابی پاتا، فوزن عظیمہ، بہت بڑی کامیابی پاتا۔ تو میری بہنیں، یہاں جو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب صحابہ کرام کو کوئی مصیبت پہنچتی، اس کا مطلب جب ان کو شکست ہو جاتی یا نقصان ہو جاتا تو کیا کہتا وہ کہ تو بہت اچھا ہوا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں گیا، اللہ کا مجھ پر فضل رہا۔ اور جب تم کوئی فضل لے کے لوٹتے ہو، یعنی فتح ہو کر آتے ہو، مال غنیمت لے کر آتے ہو، تو کیا کہتا ہے، لیقولن، تو ضرور کہے گا، اس طرح کہے گا، کس طرح کہے، جیسے کہ کَأَلَّمْ تَکُنْ بَینَکُمْ وَبَینَہُم، جیسے کہ تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس اس کو کس بات کا شوق تھا، کس بات کا انتظار تھا، کیا چاہتا تھا کہ یا لیتنی کنت معہم، میں کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے میرا بھی حصہ لگ جاتا، مجھے بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی۔ تو بات دراصل میری بہنیں، یہ کس سے یہ کس کی طرف اشارہ ہے، منافق کی طرف اشارہ ہے، جو ہیلے بہانوں سے دیر کرتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے اور ٹال مٹول کیا کرتے تھے،
اور یہاں فضل سے کیا مراد ہے؟ مال غنیمت ہے۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے نا کہ اس طرح کہتا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے کہ ہے نا ایسا ان کا رویہ تھا، ایسا ان کا سلوک تھا، ایسا ان کا برتاؤ تھا جیسے مسلمانوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تمہارے دین والوں میں سے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے منافق کی صفت، جس کو صرف دلچسپی اپنی ذات سے ہوتی ہے، اپنے مال سے ہوتی ہے، صرف وہ اس کام کو کرنا چاہتا ہے جہاں اسے فائدہ حاصل ہو، دین کے راستے میں قربانی نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایسے کردار کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ شکر ہے کہ میں بچ گیا، شکر ہے کہ میں پیچھے رہ گیا، ہاں شکر ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں گیا ورنہ میں بھی مارا جاتا۔ اور اس کے علاوہ آپ کا ساتھ نہ دینے پر خوش ہیں، اور جب تم مال غنیمت لے کر لوٹتے ہو تو وہ تم تو کیا کہتا ہے؟ جیسے تم سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہو، یعنی تمہارا نہ کوئی حال پوچھ رشتہ نہیں ہو، یعنی تم سے کوئی محبت نہیں، کوئی تعلق نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے اس سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوئی، کیا تکلیف پہنچی کچھ کیونکہ نہ تمہارا حال پوچھتا ہے کہ وہاں کیا معاملہ ہوا، کیسے حالات گزرے، تم نے وہاں کیا کیا، تمہیں کوئی تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، یعنی اس کو کچھ مطلب نہیں۔ اس کا رویہ اتنا عجیب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ساری دلچسپی صرف مال سے ہوتی ہے کہ لے کر کیا آئے ہو، لائے کیا ہو۔ یہ نہیں دیکھتے کہ تم بچ کر تو آئے ہو نا، بچ کر آئے ہو، ہاں اسے تمہاری ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تمہاری بولتے ہیں نا خیر و خبر سے تم کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، تم زندہ رہے یا مر گئے اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، بس ان کو کیا ان کو بس یہ ہے کہ لائے کیا ہو۔ کاش کہ میرا بھی اس میں کچھ حصہ لگ جاتا۔ تو میری بہنیں، یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ کیا سوچتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے ہیں اور وہ تو مطلب وہ سمجھو ضائع ہو گئے، ان کی موت ضائع ہو گئی ہے، اور ہے نا یہ نہیں سوچتے، یہ ان کو نہیں پتا کہ گئے کہاں وہ لوگ، اعلیٰ ترین جنتوں میں پہنچ گئے جانے والے، اور تم پیچھے رہ گئے دنیا میں حقیر سی دنیا کے تم پیچھے رہ گئے۔ یعنی ایک طرف وہ عالیشان جنت ہے، دوسری طرف یہ حقیر سی دنیا ہے۔ کس کے لیے جی رہے ہو؟ اس پر خوش ہو رہے ہو؟ مطلب اس بات پر خوش ہو رہے ہو کہ میں جنگ پر نہیں گیا ورنہ مجھے بھی نقصان ہوتا، میں بھی مارا جاتا، مجھے بھی تکلیف پہنچتی، میں بچ گیا، اس بات پہ تم خوش ہو رہے ہو؟ تو میری بہنیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ ایسے حالات گزرے، اس طرح کے حالات گزرے، اور اس کے باوجود بھی وہ خوش ہیں۔ ہاں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد کے بعد جب واپس آئے تو آپ ایک لوگوں سے خبر ہے نا، ایک لوگوں کے پاس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا بنو دینار کی خاتون کے پاس سے گزرے، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد سے جب واپس آئے نا جنگ احد سے، تو لوگوں کی خیریت کے لیے یا لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے کہ فلاں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہوا، تو ایک کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے تھے۔ تو جب آپ نا بنو دینار کی خاتون کے پاس آپ گئے، جس کے کہتے ہیں شوہر، بھائی اور والد تینوں شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ سوچو کیسا معاملہ رہا ہوگا اس خاتون کا کہ شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی، والد بھی، اور یہ تینوں رشتے کتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں۔ اور جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پھر وہ کہنے لگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، یعنی یہ خبر کسی صحابہ نے دیا ہوگا ان کو، تو وہ فوراً کیا پوچھنے لگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، یعنی ان کو اس بات کا افسوس نہیں تھا، ملال نہیں تھا کہ میرے شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہ گئے، میرے بھائی، میرے والد، بلکہ فوراً کس بات کی فکر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ نہیں کہ چلانے لگی، واویلا مچانے لگی کہ میرے سارے لوگ ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں، بلکہ فوراً پوچھتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا۔ دو لوگوں نے کہا ام فلاں حضور بخیر ہیں اور الحمدللہ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسے ہی ہیں۔ تو وہ خاتون نے کیا کہا، ذرا مجھے دکھلاؤ تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ تو لوگوں نے جب انہیں اشارے سے بتلایا اور جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ کیا پکار اٹھی، کلو مصیبت بعد کا جلال، آپ کے بعد ہر مصیبت ہی ہے۔ تو میری بہنیں، ایسے بھی لوگ تھے نا، اگر اس طرح کے بھی لوگ تھے، منافق طرح کے بھی لوگ تھے، تو ایسے جانثار لوگ بھی تھے، ایسی خاتون بھی تھیں جن کے سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اس پر صرف اس بات کا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے ہیں، یعنی کتنی بڑی بات ہے نا۔ آیت نمبر 74 دیکھ لیتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ، پس چاہیے کہ وہ جنگ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ہاں، کون لوگ؟ الذین، وہ جو
یشرونا جو بیچتے ہیں، الحیات الدنیا وہ لوگ جو بیچ دیتے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کو، کس کے مقابلے میں، کس کے بدلے میں، بالآخرہ آخرت کے بدلے میں۔ یعنی ایسے لوگ کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں، جو دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا، وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ، پھر وہ مطلب جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا، فَيُقْتَلْ، پھر اگر وہ قتل کیا جائے، اور یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ، پس ان قریب ہم اسے نُؤْتِیہِ، اسے عطا کریں گے، اجراً عظیما، بہت بڑا اجر عظیم، ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعنی پھر جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے اور مارا جائے، دو میں سے ایک ہوگا، یا مارا جائے گا یا غالب رہے گا، تو پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے اور مارا جائے یا غالب رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو میری بہنیں، دنیا کی زندگی جو لوگ بیچ دیتے ہیں نا، جو لوگ دنیا دے دیتے ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس کے بدلے انہیں اجر عظیم ملے گا، آخرت میں ان کو اجر عظیم ملنے والا ہے۔ اور اللہ کے راستے میں تو انہی کو لڑنا چاہیے نا، جو اپنی دنیا بیچ ڈالتے ہیں، جو اپنی دنیا کا نقصان کر جاتے ہیں۔ تو میری بہنیں، ایک صحابی تھے، ان کے بارے میں بتاتی ہوں، حضرت صہیب رومی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے کس طرح اپنی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی انہوں نے بیچ دی آخرت کے بدلے میں۔ یعنی ان کی نظر میں دنیا کی زندگی، دنیا کا مال و پیسہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، کچھ نہیں رکھتا ہے۔ یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں بتاتی ہوں، جب وہ ہجرت کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، اور ہجرت کے لیے جب وہ جا رہے تھے مدینے کی طرف، اور تو راستے میں انہیں نا کفار قریش نے انہیں روک لیا اور کیا کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے تو فقیر تھے، حقیر تھے، لیکن تم یہاں آ کر تم نے بہت زیادہ مال کمایا، یعنی تم مکہ میں آئے، یہاں تم رہے اور تم نے یہاں بہت سارا مال کمایا ہے، اور تم بہت آگے پہنچ گئے، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور مال دونوں لے کر چل دو، تو بخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت صہیب رومی نے کیا کہا، اچھا یہ بتاؤ، اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ یہ حضرت صہیب یہ رومی، یہ روم کے رہنے والے تھے نا، یہ یہاں کے نہیں تھے، مکہ کے رہنے والے نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر میں اپنا سارا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ تو ان لوگوں نے کیا کہا، قریش مکہ نے، کہ نا انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس پر حضرت صہیب رومی نے کیا کہا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے، میں تمہیں اپنا سارا مال تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سہیل نے نفع اٹھایا۔ تو میری بہنیں، ایسے لوگ ہوتے تھے جو اپنی دنیا کی زندگی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنی دنیا کی زندگی بیچ دیتے تھے آخرت کے مقابلے میں، اور پھر انہوں نے ہجرت کیا، اور ہجرت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے ہم سب جانتے ہیں نا۔ تو ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں نا، تو ان کے لیے پھر اجر عظیم بھی تو ہے نا۔ دیکھیے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب لوگوں کا کام تھوڑی نہ ہے۔ کس کا کام ہے اللہ کی راہ میں لڑنا؟ جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں نا۔ تو یہ تو ایسے لوگوں کا کام ہے جس کے پیش نظر صرف اللہ کی خوشنودی ہو، جو اللہ اور آخرت پر پورا اعتماد رکھتے ہوں، اور دنیا میں اپنی کامیابی اور خوشحالی کے سارے امکانات اور اپنے ہر قسم کی دنیاوی مفاد اس امید پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہوگا، اور اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو بہرحال ان کی قربانیاں ضائع نہیں ہوگی نا۔ اور رہے وہ لوگ جن کی نگاہ میں اصل اہمیت اپنے دنیاوی فائدہ ہے، ہاں تو حقیقت میں کیا ہے، یہ راستہ ان کے لیے تھوڑی نہ ہے۔ جو دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، دنیا کا مال کمانا چاہتے ہیں، دنیا میں عیش و آرام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ان کا راستہ نہیں ہے نا۔ یہ تو ان کا راستہ ہے جو آخرت کے لیے دنیا میں کام کرتے ہیں۔ جو بھی وہ دنیا میں کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی دیکھیں میری بہنیں آتی ہیں، ایک دو میں حدیث آپ کو آگے سناتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہوں کہ دیکھیں سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کریں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس میں بھی آتا ہے، ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اسے آگ چھوئے۔ یعنی جو قدم اللہ کی راہ میں نکلے اس قدم کو آگ نہیں چھوئے کہ اس کو جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خوب جان لو جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے، ما فیہا سے بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خالصتاً جہاد کرنے کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے اور اللہ کے ارشادات کا اسے یقین ہو تو اللہ اسے یا تو شہادت کا درجہ دے کر جنت میں داخل کرے گا یا ثواب اور مال غنیمت دلا کر بخیر و عافیت اسے گھر کی طرف لوٹائے گا۔ تو میری بہنیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا دو میں سے ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، یا تو وہ شخص مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، اور شہید کا کتنا درجہ ہے، اور یا پھر کیا ہوگا، یا وہ غالب آ جائے گا، مال غنیمت لے کر آئے گا۔ تو اسی بات کو حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ کیا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت سے، جنگ کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا تو یا تو اسے شہادت کا درجہ ملے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا، یا وہ مال غنیمت لے کر اپنے گھر لوٹے گا۔ یعنی دو میں سے ایک تو ملنا ہی ہے نا۔ اللہ کی راہ میں جو شخص بھی نکلے گا دو میں سے ایک چیز تو لے کر لوٹے گا نا، یا وہ شہید ہو جائے گا یا وہ غالب آ جائے گا۔ تو اسی بات کو حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے، اور اسی بات کو قرآن کی آیت میں بھی یہ فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر جو ہم نے ابھی 74 پڑھا ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 75 دیکھتے ہیں۔ وما لکم، اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلون، کہ تم نہیں لڑتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے؟ کس کے لیے والمستضعفین، کس کے لیے؟ جو کمزور سمجھے گئے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے۔ یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان کمزور بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر کیا کرتے ہو، نہیں لڑتے ہو؟ جو والولدان الذین، وہ لوگ کون؟ جو یہ بے بس مجبور اور مرد، عورت اور بچے ہیں، جو کیا کہتے ہیں، یقولون، جو پکار رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو فریاد کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، یہاں سے نکال، من ہذہ، یہاں سے، القریہ، اس بستی سے۔ یعنی کیا دعا کر رہے ہیں، کیا فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال، ہذہ القریۃ الظالم، اور اس بستی سے نکال جس کے باشندے کیسے، اہلھا، جہاں کے رہنے والے کیسے ہیں، ظالم ہیں، جس کے باشندے ظالم ہیں، وجعل، اور ہے نا بنا دے یا پیدا کر دے، کیا، لنا، ہمارے لیے، من لدن کا، اپنے پاس سے، یعنی اللہ تو اپنے پاس سے ہمارے لیے کیا کر دے، من لدن کا، اپنے ولیہ، کوئی دوست۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو کیا کر ہمارے اپنی طرف سے ہمارا کوئی کیا مددگار بھیج دے، کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے، وجعل لنا، اور پیدا کر دے ہمارے لیے، من لدن کا، اپنی طرف سے، نصیرہ مطلب حامی و مددگار۔ تو یہاں جو ولیہ تھا نا، کوئی دوست تھا، اور نصیرہ مطلب مددگار، یعنی وہ کیا فریاد کر رہے ہیں، یہ فریاد کر رہے ہیں، خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی ولی پیدا کر دے، ولی بھیج دے، حامی، کوئی مطلب ہمارا کوئی رہنما بھیج دے۔ اور کون بھیج دے؟ وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی طرف سے کوئی ہمارے لیے کوئی مددگار پیدا کر دے، کوئی ہماری ہیلپ کر دے جو ہمیں یہاں سے نکال دے۔ یہ آیت آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ یہ کون لوگ ہیں، کون فریاد کر رہے ہیں، کس سے فریاد کر رہے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کون لوگ ظالم ہیں؟ تو میری بہنیں، اس آیت کے شان نزول میں وہ مسلمان ہیں جو مکہ میں رہ گئے تھے، بوڑھے معذور مرد اور عورتیں، بچے، وہ جو ہجرت نہیں کر سکے تھے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا تو تمام لوگ نکل گئے تھے، لیکن وہ لوگ نہیں نکل پائے جو کمزور تھے، بے بس تھے، مجبور تھے، جو ہجرت پر قادر نہیں تھے، جو ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر جنگ احد کے بعد مسلمانوں کا جب روب کچھ کم ہوا، مسلمانوں کا دبدبہ کچھ کم ہوا، جب ہر طرف مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، تو خاص طور پر ان مسلمانوں پر جو مکے میں رہ گئے تھے، جو ہجرت نہیں کر پائے تھے، ان پر یہ الغار ہو گئی۔
ہاں، اور یہ ان پر ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا. وہ بیچارے ایک دم بے بس تھے، ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، وہاں سے نکل نہیں سک رہے تھے. تو اس پر کس کو؟ مسلمانوں کو جو ہجرت کر کے مدینہ آگے، ان سے کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں، بچوں کی خاطر نہیں لڑو گے جو وہاں پریشان حال ہیں، جو ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا تم انہیں اسی حال میں ان کو چھوڑ دو گے؟ ایسے ہی انہیں چھوڑ دو گے؟ ہاں، تم ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرو گے، کوئی ان کی کچھ مدد نہیں کرو گے؟ یہ جو مسلمان جو مکے میں رہ گئے تھے نا، یہ اسلام قبول کر چکے تھے. ایسا نہیں کہ اسلام قبول کر چکے تھے، مگر ہجرت کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تھے، تو کافروں کے ظلم و تشدد برداشت کرنے پر مجبور تھے. اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ان ظالموں سے رہائی کی کوئی صورت پیدا کر دے، ہمارا کوئی حامی و مددگار بھیج دے اور ہمیں ان ظالموں کے پنجے سے نکال دے. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے حق میں نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دعا فرماتے تھے، یا اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور دوسرے کمزور ناتواں مسلمانوں کو جو مکہ میں ہیں کافروں کی قید سے چھڑا دے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مضر کے کافروں پر سخت گرفت فرما، ان پر ایسا قحط بھیج جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا. یہ بخاری میں ہے. اور پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آیت پڑھا کرتے تھے، وہ کیا کہتے ہیں، جب وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے کہ میں اور میری ماں، ہاں، دونوں مکہ میں ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور کر رکھا تھا. تو اس آیت میں مسلمانوں کو ایسے ہی کمزور، ناتواں، مجبور، بے بس، ہاں، مسلمانوں کی مدد کو پہنچنے اور ایسے ظالموں سے جہاد کر کے انہیں ان کے ظلم سے بچانے کی ترغیب دی جا رہی ہے. آیت نمبر 76 دیکھ لیتے ہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ہاں، یا وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاں، فی سبیل اللہ، ہاں، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. تو میری بہنیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی ہوں اور جیسا کہ پیچھے آیت میں گزری، جو لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں تو دو میں سے ایک ملتا ہے نا، یا وہ شخص شہید ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے، شہادت نوش فرما لیتا ہے، یا وہ غالب ہو کر غلبہ پا کر مال غنیمت لے کر لوٹتا ہے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ شہداء کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. قرآن میں دیکھیں، جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں قرآن میں سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے، آیت نمبر 154، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں بھی آیا ہے. تو ہم اس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 دیکھ لیتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں کیا ہے، ولکن لا تشعرون، مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. ہاں، عند ربهم یرزقون، فرحینا، خوش ہیں وہ، بما آتاہم اللہ من فضلہ، کس بات پر خوش ہیں؟ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ مطمئن ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. ہاں، بالذین، ان لوگوں کی طرف سے، یعنی وہ مطمئن ہیں ان لوگوں کی طرف سے، بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی کیا مطلب ہے؟ مطمئن ہے جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، تو ان کے لیے نہ کسی بات کا خوف ہوگا اور نہ وہ رنج کا موقع ہوگا. یبشرون بنعمت من اللہ فضل وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں ہیں، خوش ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. بہنیں، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، میں تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں جا رہی ہوں. شہداء کی روح جب وہ شہید ہو جاتے تو ان کی روح کہاں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیسا رزق ملتا ہے، کیا نعمت پاتے ہیں، تو ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں. یہ تو میں نے 2 آیتیں آپ کو البقرہ اور آل عمران کی پڑھ کے سنائی، اب حدیث سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کس قسم کی ہے.
ہاں آپ ان کو کہا گیا نا شہید کو جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں. تو اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ ان کی زندگی کس قسم کی، کیا یہ زندگی دنیاوی زندگی جیسی ہے؟ تو میری بہنیں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے شہید کو مردہ سمجھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن انہیں انہی آیات میں یہ وضاحت بھی کر دی ہے. کیا وضاحت کر دی ہے؟ کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو نہیں پتا، یعنی تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. وہ کس طرح کی ان کی زندگی ہے؟ یعنی ان کی زندگی کو اپنی زندگی سے مت تشبیہ دو. ان کی زندگی برزخی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. اور دوسری آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ عند ربہم کے الفاظ آئے ہیں نا. تو یہ جو عند ربہم کے الفاظ شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں. عند ربہم ہیں، اپنے رب کے پاس ہیں، روزیاں دیے جا رہے ہیں، یعنی وہ تو بھرپور زندگی گزار رہے ہیں، جنتوں میں اپنے رب کے پاس ہیں. اس لیے ان کے اعزاز اور تکریم کے لیے انہیں مردہ مت کہو. کیونکہ میری بہنیں جو یہ لفظ جو موت اور جو مردہ ہے نا، ایک طریقے سے انسان کو مایوس کر دیتی ہے. لوگ جب سنتے ہیں نا فلاں شخص مر گیا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، تو یہ سن کر انسان پر ایک عجیب سی کیفیت چھا جاتی ہے نا. اس لیے ان کے اعزاز اور ان کی تکریم کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ انہیں مردہ مت کہو. اور وہ ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے مطابق ان کے جو مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں، ہاں، اور وہ ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے متعلق خوشیاں منا رہے ہیں. کس کے؟ جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں اور اب تک شہید ہو کر ان سے نہیں ملے ہیں. تو اس بات پر کہ انہیں آنے والے برزخی زندگی میں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. جیسے آل عمران کی آیت میں نے پڑھی نا، ہاں، وہ اس پر خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پیچھے ان مسلمانوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی جو ابھی آئے نہیں ہیں، جو ابھی ہے نا شہید نہیں ہوئے ہیں، ان کی طرف سے خوش ہے کہ یہ بھی جنگ لڑیں گے، یہ بھی شہید ہوں گے، تو ان کو بھی وہی درجہ وہی مقام ملے گا جو ان کو مل رہا ہے، جو ان شہداء کو مل رہا ہے. اور دیکھیں صحیح مسلم میں اور دوسری صحیح حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شہید کی روح جنت میں سبز رنگ کے پرندوں کے سینوں میں ہوتی ہے. جو شہید ہوتے ہیں نا، ان کی روح جنت میں سبز رنگ کے پرندوں کے سینوں میں ہوتی ہے، اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چکتی اڑتی پھرتی رہتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں. تو ان کے رب نے ایک دفعہ انہیں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ، تو نے تو ہمیں وہ کچھ دے رکھا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے، پھر ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ تو ان سے پھر یہی سوال ہوا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہمیں کوئی جواب دینا ہی ہوگا، تو کہا اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم تیری راہ میں پھر لڑیں، پھر شہید ہوں، پھر تیرے پاس آئیں اور شہادت کا دگنا درجہ پائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو میں لکھ چکا ہوں کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا. کوئی اور بات ہو تو بتاؤ. پھر شہداء نے کیا جواب دیا کہ دنیا والوں کو اور ہمارے عزیز و اقربا کو اس بات سے مطلع کر دیا جائے، ہاں، بتا دیا جائے کہ ہم یہاں کس قدر خوش ہیں اور ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہاں، یہ اطلاع یہ دیتا ہوں میں. اور یہ اطلاع اللہ تعالیٰ نے کہاں کیا ہے؟ یہ جو آل عمران کی میں نے آیت پڑھی نا 169 170 171، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں کے لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، جو بھی شہید نہیں، انہیں اطلاع دے دیا گیا ہے کہ وہ جو لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کو وہ کتنے خوش و خرم ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جہاں چاہتے اڑتے پھرتے ہیں. یعنی کتنا بلند اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ. آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والذین کفروا یقاتلون، اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کس کے لیے لڑتے ہیں؟ ہاں، وہ کس کے راستے میں لڑتے ہیں؟ فی سبیل الطاغوت، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ یقاتلون فی سبیل اللہ لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کس کے راستے میں لڑتے؟ فی سبیل الطاغوت، طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. تو کیا فرمایا جائے؟ فقاتلوا، پس جنگ کرو، پس لڑو ان سے. کس سے؟ اولیاء شیطان، شیطان کے اولیاء سے، شیطان کے ساتھیوں سے. کیوں لڑو؟ ان قیدہ، بے شک چال، قیدہ شیطان، بے شک شیطان کی چال کیسی ہے؟ شیطان کی چال در حقیقت کیسی ہے؟ کانا ضعیفہ، ہاں، نہایت ہی کمزور چال ہے. یعنی یقین جانو کہ شیطان کی چالیں کیا ہوتی ہیں، ہاں، حقیقت میں نہایت ہی کمزور ہے. کانا ضعیفہ. تو میری بہنیں، جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور جو لوگ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، طاغوت سے مراد کیا ہے؟ پیچھے ساری باتیں گزر چکی ہیں نا، لیکن یہاں خاص طور پر کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ مکہ والوں کے سرداران قریش کی طرف اشارہ ہے.
جو سرداران قریش تھے، جو خود بھی اسلام نہیں لائے تھے، دوسروں کو بھی اسلام لانے سے روکتے تھے اور بہت بڑی رکاوٹ بنے تھے اسلام کے راستے میں. ہاں، لوگوں تک دین پہنچنے کے لیے یہی سردار ہی درمیان میں حائل تھے نا. جہاں پتہ چلتا کہ فلاں شخص مسلمان ہوا، اس پر ظلم کرتے تھے، اور جہاں کوئی اور خاص طور پر جو بیچارے مزدور ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، ان سے کام بھی کرواتے تھے، ان سے اجرت بھی نہیں دیتے تھے. جو تجارت پیشہ تھے، ان کی تجارت پر یہ لوگ قابض ہو گئے تھے، انہیں اس طرح سے ستاتے تھے ہر طرح سے. یعنی جو لوگ اسلام کا نام لیتا اور جو لوگ اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے، یہ درمیان میں حائل ہو جاتے تھے. یہ نہ خود ایمان لاتے تھے، نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے تھے. اسی طرح ہم یہود کے سردار بھی، یہود کے لوگ بھی کیا کرتے تھے؟ ہاں، حالانکہ ان کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہیے تھا، ان کی طرفداری کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ مل کر اس دین کو پھیلانا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ بھی درمیان میں حائل ہو گئے تھے. ہر طرف سے یہ لوگوں نے کیا کیا تھا. یعنی دیکھا جائے تو یہی لوگ ہیں نا طاغوت ہیں. اچھا، یہ طاغوت دراصل کون ہے؟ یہ یہود کے بڑے بڑے سردار ہیں، اور یہ قریش کے مکہ کے یہ مشرکین مکہ، یہ سب سے بڑے روڑا بنے تھے، سب سے بڑی رکاوٹ بنے تھے. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کافر فرمایا جا رہا ہے جو مومن ہوتا ہے اس کی جنگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں ہوتی ہے. اور کافروں کی جنگ کس کے لیے ہوتی ہے؟ طاغوت کے راستے میں ہوتی ہے. تو یہاں جو ہے طاغوت یعنی اپنے لیڈر کے لیے ہوتے ہیں، اور اپنی قومی مفادات کے لیے ان کی جنگیں ہوتی ہیں. دنیا حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، اپنا نام پیدا کرنا، اپنا وہ بنانا. تو یہاں جو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان سے لڑو. کیوں لڑو؟ کیونکہ وہ اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، شیطان کی چال بہت کمزور ہے، اس سے مت ڈرو. شیطان کی چال کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو میری بہنیں، ایمان کی ضرورت ہے. تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا یقین، جتنا کانفیڈنس، جتنا اس سے کام کریں گے نا شیطان ہمارے مقابلے میں، اتنا ہی زیادہ کمزور ثابت ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میرے بندے، اس پر تیرا کوئی زور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان ابلیس سے کیا کہا تھا؟ جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا کوئی زور نہیں ہوگا. یعنی جب ایمان ہوگا، ہاں ایمان اندر ہوگا، تو شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اندر سے مضبوط ہونا چاہیے ہمارا ایمان. ہاں، بولتے ہیں نا، اندر سے ہمیں اپنے ایمان کو ہمیں اندر سے مضبوط کرنا ہے. ہاں، سنوارنا ہے، مضبوط کرنا ہے فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں تو خاص طور پر. اور جہاں ایسے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، جہاں جنگ کرنی ہے، جہاں اتنے بڑے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، وہاں تو ایمان کی مضبوطی تو بہت زبردست ہونی چاہیے. تو میری بہنیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان دیکھیے اپنی غرض کے لیے، اپنے مفاد کے لیے جنگ کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ میں دین کے راستے میں جنگ کر رہا ہوں. مثال کے طور پر جیسے کوئی دنیا کا کوئی حصہ چاہتا ہے، پیس آف لینڈ چاہتا ہے، یا کچھ اس کا کچھ اور مفاد ہوتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے جنگ ہو رہی ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہماری جنگ اللہ کے راستے میں ہوئی. تو میری بہنیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مومن اللہ کے نام کے سوا کسی اور چیز کے لیے نہیں لڑتا. اور اللہ کے دین کے لیے لڑنا کیسا؟ یعنی اللہ کا راستہ ہو، صراط مستقیم ہو، وے آف لائف ہو، اسلامی طرز زندگی ہو. دیکھیے، جب ہم اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسلامی طرز زندگی پر، صراط مستقیم پر جب ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو آگے کیا ہوتا ہے؟ جب چلنا شروع کرتے ہیں تو رکاوٹ آنے لگتی ہے، بیریئر آنے لگتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کسی رکاوٹ کو ہم ہاتھ سے ہٹاتے ہیں، کسی رکاوٹ کو قلم سے ہٹاتے ہیں، زبان سے ہٹاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی رکاوٹ کو ہٹاتے جاتے ہیں. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں بہت بڑی رکاوٹ آ جاتی ہے، طاغوت آ جاتا ہے جو ہمیں دین کے راستے پر چلنے نہیں دیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جو زبان اور ہاتھ سے، اور وہ جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ زبان اور ہاتھ سے نہیں ہٹتی ہے. پھر اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ پھر اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے پھر جنگ کرنی پڑتی ہے. تو وہ جو شخص جنگ کرتا ہے نا، تو وہ جو جنگ ہے تو وہ کس کے لیے ہے؟ دراصل وہ اللہ کی طرف جانے والے راستے میں آنے والی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے جنگ ہے. وہ مال کے لیے نہیں ہے، اور مقاصد کے لیے نہیں ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. یعنی دیکھیے، پہلے اکیلے کام کر رہے تھے، ایک دو نے مل کر کیا، پھر ان رکاوٹوں کو ہٹایا. لیکن بڑی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ لشکر کی ضرورت ہے، آپس میں اتحاد ہوا، اتفاق کی ضرورت ہے. لیکن مقصد وہی ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے.
تو میری بہنیں مومن کی جنگ یہی ہوتی ہے، اس کی جنگ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے راستے میں ہر رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے جو جنگ ہوتی ہے نا، وہ دراصل کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ ہے۔ تو میری بہنیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ ہے۔ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، تو یہ اہل ایمان کا کام ہے، اور جو واقعی مومن ہے وہ اس کام سے کبھی باز نہیں رہیں گے۔ اور طاغوت کی راہ میں اس غرض کے لیے لڑنا کہ خدا کی زمین میں خدا کے باغیوں کا راج ہو، تو یہ کافروں کا کام ہے، اور کوئی ایمان رکھنے والا آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ اور حدیث میں بھی دیکھی آتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، کوئی شہرت اور ناموری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، کوئی غصے اور قومی حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا صرف وہ ہے جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ہاں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی بلندی درجات کے حساب سے کس کے لیے رکھا ہے؟ بلند درجے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب اس رکوع کو ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، کیا کرو تم؟ لے لو، پکڑ لو، حذرکم اپنا اصلاح، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، اور پھر کیا کرو؟ فانفروا، پس نکلو، ثباتن او انفروا جميعا، یعنی کیا کرو؟ پھر جیسا موقع ہو، موقع ماحول کو دیکھتے ہوئے یا تو چھوٹے چھوٹے دستوں میں نکلو، یا کیسے نکلو؟ پورا بڑا لشکر لے کے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور ہاں تم میں سے کچھ لوگ کیسے ہوں گے؟ لمن لیبطئن، تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو کیا ہوگا؟ جو سستی کرے گا، جو لڑائی سے جی چرائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پھر اگر تم کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، تمہیں جنگ میں کچھ شکست ہو جاتی ہے، تمہیں کچھ نقصان پہنچتا ہے، قَالَ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ جو پیچھے رہ جاتا ہے، جو لڑائی سے جان چراتا ہے، جو لڑائی سے جی چراتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، کیا کہتا ہے؟ اللہ نے تو مجھ پر انعام علیہ، مجھ پر قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے تو مجھ پر بہت بڑا فضل کیا ہے، بہت بڑا انعام کیا ہے۔ ہاں، اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں نہیں گیا، میں تو پیچھے رہ گیا، میں بھی اگر جاتا تو میں بھی مارا جاتا، ہاں میرا بھی قتل ہو جاتا، میرا بھی نقصان ہوتا۔ یعنی وہ اپنے اس کام پر خوش ہے، اور یہ اتنی افسوس کی بات ہے کہ یہ شخص، اس کا ذہن ایسا ہے، اس کی سوچ ایسی ہے، اس کا خیال ایسا ہے کہ جو لوگ گئے ہیں، جو لوگ مارے گئے ہیں، جن کا نقصان ہوا ہے، وہ تو ضائع ہو گئے، ان کی موت ضائع ہو گئی، وہ تو بیکار ہو گئے۔ یہ ان کا ذہن میں یہ خیال ہے، جبکہ یہ نہیں جانتے وہ گئے کہاں، وہ پہنچے کہاں، وہ تو اعلیٰ جنتوں میں چلے گئے نا۔ کتنا بڑا رتبہ ہے، کتنا بڑا ہے شہداء کا۔ اور ولعین، اور اگر البتہ اصابکم، اور اگر تمہیں پہنچے فضل من اللہ، یعنی اور اگر تم اللہ کی طرف سے تم پر فضل آتا ہے، تم جنگ جیت جاتے ہو، مال غنیمت لے کر آتے ہو، تو کیا کہتا ہے؟ لیقولن، تو کس طرح کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وہ آگے آئے گا، لیکن اس طرح کہتا ہے کألم، گویا کہ کیا ہے؟ کألم تکم بینکم، گویا کہ تمہارے وبینہم، اور اس کے درمیان کیا نہیں ہے؟ وبینہ، وہ اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا، مودتاً، کوئی محبت، کوئی تعلق نہیں تھا۔ مطلب اس طرح سے وہ کہتا ہے جیسے کہ تمہارا جیسے کہ اس کا مسلمانوں سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں ہے، یعنی اس کو مسلمان سے کوئی دلچسپی، کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ جو فرمایا جا رہا ہے نا، لیقولن، کیا کہتا ہے؟ یا لیتنی کنت معہم،
کیا کہتا ہے کاش کہ میں بھی کیا ہوتا ان کے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا فافوز فوزا عظیما، تو میرا بھی بڑا حصہ مجھے مل جاتا، تو میرا بھی بڑا کام بن جاتا، میں بھی کامیاب ہو جاتا، مجھے مال غنیمت مل جاتا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایسے لوگ کو معلوم ہو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، یعنی کیا فرمایا جا رہا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ کن لوگوں کو؟ الذین یشرون الحیات الدنیا، ان لوگوں کو جو کیا کرتے ہیں، بیچ دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے بدلے میں، یعنی وہ لوگ جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ اور وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا تو کیا ہوگا؟ فَیُقْتَلْ، بس دو میں سے ایک ہوگا، یا وہ کیا ہوگا؟ شہید ہوگا، مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، شہادت کا درجہ اسے نصیب ہوگا، اور یغلب، یا وہ غالب آ جائے گا۔ فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے کیا عطا کریں؟ اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا کریں گے۔ غالب آ گیا تب بھی اجر عظیم ہے، شہید ہو گیا تب بھی اجر عظیم ہے۔ پھر آگے فرمایا جائے وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے، کیا لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ان لوگوں کے لیے، ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر تم کیوں نہیں لڑتے ہو؟ جو کیا کہہ رہے ہیں، الذین یقولون، وہ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، جو فریاد کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال، قریۃ ظالمی اہلها، جس کے رہنے والے، اس بستی کے رہنے والے، جس کے باشندے کیا ظالم ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیٰ واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی ولی اور حامی و مددگار پیدا کر دے، ہمارے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کر دے جو ہمیں یہاں سے لے جائیں، جو ہمیں یہاں سے بچا لیں جہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کفر کا راستہ جنہوں نے اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، تو کیا فرمایا جا رہا ہے، فقاتلو، بس تم جنگ کرو، کس سے، اولیاء شیطان، شیطان کے اولیاء سے، شیطان کے ساتھیوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ بے شک، یقین جانو، کانفیڈنس ہے، اس بات کا یقین ہے کہ شیطان کی چالیں کیسی ہوتی، حقیقت میں نہایت ہی کمزور ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا ناصیتی بیدکا ماضٍ فی حکمکا عدل فی قضاؤکا اسألکا بکل اسم هو لکا سمیت بہ نفسکا او علمتہ احدا من خلقکا او انزلتہ فی کتابکا او استأثرت بہ فی علم الغیب عندکا ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی و غمی، آمین یا رب العالمین۔ میری بہنیں، یہ بہت اچھی دعا ہے، غموں کو دور کرنا اور گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا، غموں کی دوری اور گناہوں کی معافی کے لیے دعا بہت ہی بہترین دعا ہے، ہاں، اور اسے آپ لوگ یاد کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اور اس کا ترجمہ دیکھیے کتنا اچھا ہے کہ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ اور تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف پر مبنی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے رکھا، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا، یا تو نے اسے اپنے پاس علم غیب میں رکھنے کو ترجیح دی۔
تو اس قرآن کو تو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔